السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے آج سرحدی ضلع پونچھ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے حالیہ پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ کنبوں سے ملاقات کی۔ تو ہمیں پورا دیکھ کے جانا ہم پر کیا بیتی ہے سر، یہاں تو ہمیں پوچھنے نہیں دیتے، ہمیں اٹھاتے ہیں، کوئی لیڈر ہے کوئی کچھ ہے۔ 15 لاکھ کا نقصان ہے، اس کو بھی بول رہے ہیں 1,20,000 دیں گے، اس سے تو ہم بہتر ہیں ہم ٹینٹ میں رہ لیں۔ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے۔ لوگوں سے بات چیت کی، ان کی جو سمسیا ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 2-3 چیزیں نیشنل لیول پہ ریز کرنے کی، وہ میں ریز کروں۔ انہوں نے متاثرہ گھروں کا معائنہ کیا اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بحران کا وقت ہے اور ہم سب کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ راہل گاندھی نے پونچھ کے کرائسٹ اسکول میں طلباء سے بھی ملاقات کی، ان کی بہادری کو سراہا اور تعلیم کے ذریعے آگے بڑھنے کا پیغام دیا۔ تو کانگریس کے راجیہ سبھا رکن عمران پرتاپ گڑھی کی کوششوں کے نتیجے میں ممبئی حج ہاؤس میں تقریباً 2 سال بعد مفت UPSC رہائشی کوچنگ پروگرام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے 100 طلباء کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں، جن میں 80% نشستیں مسلم طلباء کے لیے اور 20% دیگر اقلیتی برادریوں کے لیے مختص ہیں۔ یہ کوچنگ 2009 سے جاری تھی اور اس کے ذریعے درجنوں طلباء نے UPSC اور دیگر سرکاری امتحانات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ کوچنگ کی اس شاندار حصولیابی کے باوجود موجودہ حکومت نے اسے کورونا وبا اور دیگر وجوہات کا حوالہ دے کر 2 برس قبل دسمبر 2023 میں بند کر دیا تھا، جس کی کئی سیاسی اور سماجی شخصیات نے کھلے طور پر مذمت کی تھی۔ وہ مارچ 2025 میں عمران پرتاپ گڑھی نے راجیہ سبھا میں اس مسئلے کو مؤثر انداز میں اٹھایا تھا، جس کے بعد حکومت نے دباؤ میں آ کر یہ پروگرام بحال کر دیا ہے۔ جن چہروں کو دیکھ کر نوجوان کبھی ملک کے لیے کرکٹ کھیلنے کا خواب دیکھتے تھے، آج وہی چہرے جوئے کے ایپس کا پرچار کر کے نوجوان نسل کو جوئے کے دلدل میں دھکیلنے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جوئے کا عادی بنتا جا رہا ہے اور اس کے بعد بات خودکشی تک پہنچ جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے 23 مئی کو اس بڑھتے رجحان پر شدید تشویش ظاہر کی اور کہا کہ IPL کے نام پر ملک بھر میں لوگ بڑے پیمانے پر سٹا کھیل رہے ہیں، یہ سنگین مسئلہ ہے۔ عرضی گزار کے مطابق 1000 سے زائد نوجوان صرف تلنگانہ میں خودکشی کر چکے ہیں، کیونکہ وہ ان ایپس کے چکر میں قرض میں ڈوب گئے تھے، ذہنی دباؤ میں آ گئے تھے۔ پال کا دعویٰ ہے کہ اس المیہ کے پیچھے تقریباً 25 فلمی اور کھیلوں کی مشہور ہستیوں کا ہاتھ ہے، جنہوں نے ان معصوموں کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا۔ سپریم کورٹ کے جج سوریہ کانت نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نظریاتی طور پر آپ کے ساتھ ہیں، لیکن شاید آپ غلط فہمی میں ہیں کہ اسے قانون سے روکا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم قتل کو قانون بنا کر نہیں روک سکتے، ویسے ہی جوئے کو بھی نہیں۔ تاہم سپریم کورٹ نے اس معاملے میں مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر کیا کر رہی ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے ذات پر مبنی مردم شماری کو سماجی انصاف کی بنیاد قرار دیتے ہوئے پارٹی کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نڈر ہو کر عوام کے درمیان جائیں اور اس اہم مسئلے پر رائے عامہ ہموار کریں۔ دہلی میں کانگریس ترجمانوں کی ورکشاپ میں کھرگے نے کہا کہ جتنی آبادی اتنا حق صرف نعرہ نہیں بلکہ ایک قومی عزم ہونا چاہیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا OBC، دلت اور آدیواسی برادریاں میڈیا، عدلیہ، نوکرشاہی اور تعلیم جیسے شعبوں میں اپنی آبادی کے تناسب سے موجود ہیں؟ اگر نہیں تو اس کی اصل وجہ عدم شفافیت اور غیر مساوی پالیسیاں ہیں، جن کا خاتمہ تبھی ممکن ہے جب سچائی سامنے لائی جائے۔ کھرگے نے آئین کی دفعہ 15 کو نافذ کرنے اور نجی تعلیمی اداروں میں بھی ریزرویشن نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی 50% ریزرویشن کے حد پر نظر ثانی کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ نئی مردم شماری کے بعد حقیقی اعداد و شمار کی بنیاد پر پالیسیوں میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ آخر میں انہوں نے تلنگانہ کے ذات پر مبنی سروے کو مثالی قرار دیا اور مرکز سے بھی ایسی شفاف مشق کی اپیل کی۔ راہل گاندھی کی جانب سے آپریشن سندور پر پوچھے گئے سوالات نے BJP کو چراغ پاک کر دیا ہے۔ راہل نے ایکس پر سوال اٹھایا کہ پاکستان کو حملے سے پہلے اطلاع کیوں دی گئی؟
کیا اس سے ملک کی سلامتی کو نقصان نہیں ہوا؟ لیکن بی جے پی نے ان سوالات کے جوابات دینے کے بجائے الزامات کی بارش کر دی ہے۔ بی جے پی ترجمان گورو بھاٹیا نے راہل گاندھی کو پاکستان کا نمائندہ قرار دیتے ہوئے ان کے سوالات کو حب الوطنی کے خلاف قرار دیا۔ اب طے کیجئے راہل گاندھی جی، آپ کس طرف ہیں؟ آپ بھارت کے نیتا پرتیپکش ہیں یا پاکستان کے نشان پاکستان ہیں؟ انہوں نے کانگریس کو رفیل گھوٹالے سے جوڑا اور آپریشن سندور پر تنقید کو فوج کی توہین قرار دیا۔ تاہم راہل گاندھی نے جس ویڈیو کی بنیاد پر سوال کیا اس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کہتے سنے جا سکتے ہیں کہ ہم نے آپریشن کی شروعات میں ہی پاکستان کو اطلاع دے دی تھی۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری نے اس بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسے غلط سمجھا گیا، لیکن اس وضاحت میں تضاد ہے اور اسی پر راہل گاندھی نے پھر ایک بار سوال اٹھایا۔ راہل کا یہ بھی سوال تھا ہندوستانی فضائیہ کے کتنے طیارے پاکستان نے مار گرائے۔ یہ سوال عوامی احتساب اور شفافیت کے اصول سے جڑا ہے، نہ کہ دشمن کو خوش کرنے سے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے خون کی ہولی کھیلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کی صبح سے اب تک کم از کم 76 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کے شمالی علاقے میں واقع جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملہ سب سے ہولناک ثابت ہوا، جہاں ایک خاندان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں تقریباً 50 افراد شہید اور کئی افراد لاپتہ ہیں۔ آئینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوج شہریوں کو تفریحاً قتل کر رہی ہے اور دنیا اس قتل عام پر مجرمانہ خاموشی اختیار رکھی ہوئی ہے۔ خاموشی کی بات چھوڑیے، بلکہ کچھ بے ضمیر لوگ ایسے بھی ہیں جو غزہ میں ایٹمی حملے کی بھی دعوت دے رہے ہیں۔ امریکی ریپبلکن رکن کانگریس رینڈی فائن نے اسرائیل کے حق میں ایٹمی حملے کی وکالت کر کے نہ صرف انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی ہیں بلکہ امریکی کانگریس کو بھی شرمندگی کے گڑھے میں دھکیل دیا ہے۔ فائن نے فاکس نیوز پر گفتگو کے دوران غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کو دوسری جنگ عظیم کے ایٹمی حملوں سے تشبیہ دی اور دعویٰ کیا کہ جسے امریکہ نے جاپان پر ایٹمی بم گرا کر انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا تھا، ویسا ہی معاملہ غزہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حماس نے اس اشتعال انگیز اور نفرت پر مبنی بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیان امریکی سیاستدانوں کی نسل پرستانہ اور فاشسٹ سوچ کی عکاسی کرتی ہے اور نہ صرف اسرائیلی جرائم کو جواز فراہم کر رہی ہے بلکہ انہیں بڑھاوا بھی دے رہی ہے۔ وہیں غزہ جنگ میں زمینی جنگ کی اگر بات کی جائے تو اسرائیل کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ صہیونی فوجیوں کو مزاحمتی تنظیم کا عسکری ونگ بری طرح سے کچل رہا ہے، اسے گھات لگا کر ان پر حملے کر کے انہیں جہنم واصل کر رہا ہے۔ اب اسی درمیان صہیونی فوج کی بزدلانہ ایک اور حکمت عملی کا وہ انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیلی افواج اب القسام کی بارودی سرنگوں اور ان کے بموں سے بچنے کے لیے فلسطینیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں متعدد فلسطینیوں نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج منظم طریقے سے فلسطینیوں کو غزہ میں انسانی ڈھال کے طور پر کام کرنے کو مجبور کرتی ہے۔ انہیں عمارتوں اور سرنگوں میں بموں اور جنگجوؤں کی تلاش کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ انہیں دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر وہ ان کی باتیں نہیں مانیں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ امریکہ نے شام کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئی راہ پر ڈالتے ہوئے 13 سال سے جاری اقتصادی پابندیوں کو باضابطہ طور پر اٹھانے کا تاریخی فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ شام کو ایک مستحکم اور خوشحال ملک بننے کے لیے کام جاری رکھنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ اقدامات شامی عوام کو استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دورے سعودی عرب کے دوران ریاض میں ہونے والے سرمایہ کاری فورم میں کیے گئے اعلان کے بعد عمل میں لایا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کے بعد شام پر پابندیاں اٹھانے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم شام کی نئی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ قدم نہ صرف شام بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ شام پر پابندیوں کے خاتمے سے نہ صرف شامی معیشت کو فروغ ملے گا بلکہ یہ خطے میں امن اور استحکام کے امکانات کو بھی تقویت دے گا۔ تاہم کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ شام میں اب بھی بہت سے چیلنجز موجود ہیں جن پر قابو پانا ہوگا۔ ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔